Salam dear, I am dash dash, naam hai yahan pe nahi le raha, from Bahawalpur, Punjab, Pakistan. I've done master's degree in mathematics. Now I'm jobless from 3 years. I belong to a normal family. I want to come in Germany in minimum PKR. So can you guide me how to get visa, immigration process and expenses? یہ کویشچن میں نے کیوں چوز کیا ہے؟ یہ بظاہر تو بڑا سمپل سا کویشچن ہے کہ جرمنی اپلائی کیسے کرتے ہیں آنے کے لیے، یہ آپ نے پوچھا. لیکن میں نے یہ کویشچن اس لیے چوز کیا ہے سب کو سمجھانے کے لیے کہ ایٹیچیوڈ اور اپروچ کیا ہوتی ہے ان جنرل لائف کے اندر، صرف جرمنی میں اپلائی کرنے کے لیے نہیں، یہ جاب اپلائی کرنے کے لیے نہیں. آپ نے یہ لکھا ہے کہ یار میں ایک نارمل گھر سے ہوں اور ابھی میں جاب لیس ہوں. پہلی تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو وکٹمائز کر کے پریزنٹ کیا ہے کہ نہ میرے پاس جاب ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں، بس یہ بتا دو امیگریشن کیسے ہوتی ہے جرمنی کی وہاں آنے. اگر آپ نے یہ کویشچن مجھ سے کیا ہوتا نا کہ آپ نے MSc میتھمیٹکس کیا ہوا ہے جو کہ ایک اچھی خاصی ڈگری ہے، ایک اچھی خاصی کوالیفیکیشن، اگر آپ نے یہ کویشچن کیا ہوتا نا کہ یار میں نے ماسٹرس کیا ہوا میتھس میں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی جرمنی میں آگے اپلائیڈ میتھمیٹکس میں جاؤں، آگے مشین لرننگ میں جاؤں، ڈیٹا سائنس میں جاؤں، کمپیوٹر سائنس میں جاؤں، اسٹیٹس میں جاؤں، الجبرا میں جاؤں، کہاں پہ میں اسپیشلائز کروں، یا آگے میں نے PhD کرنی ہے، آگے میں نے پوسٹ ڈاک کرنی ہے، آگے میں نے پروفیسرشپ کرنی ہے، جرمن ریکوائرڈ ہوگی یا نہیں، وہاں پہ کیا سین ہے میتھمیٹکس کا، کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، ریسرچ فیسلٹیز کہاں پہ ہیں. اگر یہ کویشچن آپ نے اس طرح سے پٹ کیا ہوتا نا، یا اگر یہ آپ کی واقعی ڈیزائر ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہاں پہ آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اور ایک پرو ایکٹیو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ واقعی ایکسپلور کر رہے ہیں، آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے اور آگے آپ اس میں ایکسیل کرنا چاہ رہے ہیں اور دنیا بھر میں آپشنز دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک اس کی سمپلسٹک اپروچ بتا دی کہ میں غریب ہوں، میرے پاس جو ہے وہ نارمل فیملی میں ہوں، یہ آپ نے کہا میں نارمل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، زیادہ پیسے نہیں ہیں اور میں جاب بھی نہیں ہے میرے پاس. دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے نارمل فیملی سے ہونا یا جاب لیس بھی ہونا. پہلی بات تو یہ کہ 90% لوگ جو ہمارے ملکوں سے جرمنی میں پڑھنے آتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، انکلوڈنگ می. اسی لیے جرمنی کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیوشن فیس نہیں ہوتی. تو جرمنی آنے کی پرائم وجہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ادر دین دیٹ اور بھی ریزنز ہیں کہ اچھی یونیورسٹیز ہیں، جاب مارکیٹ بعد میں بہت اچھی ہے، سیکیور ہے، سیف ہے، سوشل سیکیورٹی، ہیلتھ انشورنس، یہ وہ سب کچھ ہے. لیکن جو پہلا ٹارگیٹ لوگ کرتے ہیں کہ وہ انگلش لینگویج کو بھی ایون سیکریفائز کر دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس. تو اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ میں جاب لیس ہوں. دیکھیں جاب لیس ہونا بھی لوگوں کے اوپر آتی ہیں فیزز، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اس میں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہارڈ لک ہو سکتی ہے. میں یہ بھی نہیں آپ کو جج کروں گا کہ اس میں آپ کی شاید فالٹ ہے کہ آپ جاب لیس، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں لیکن جو کہہ رہا ہوں نا کہ جو بیسک ایک اپروچ ہوتی ہے، اگر آپ جرمنی آ بھی گئے نا، جو آپ نے جیسے یہ پوچھا ہے. اچھا اس کویشچن کا آنسر بیسکلی اس وقت کوئی 20-30 ہزار آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی لٹرلی. اگر آپ اس کویشچن کو ڈھونڈیں گے، ایک دفعہ آپ گوگل میں لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کم ٹو جرمنی ٹو اسٹڈی، سمپل پروسیس ہے. میں ایک لائن میں بتا دیتا ہوں، حالانکہ میں نے کتنی ویڈیوز میں ایکسپلین کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا. آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے ڈارٹ کے پورٹل سے، DAAD. اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی اپلائی کرنا ہے یا ڈائریکٹلی یا یونی اسسٹ کے تھرو آپ کا سلیکشن ہوگا. پھر آپ نے ایمبیسی میں ویزا اپوائنٹمنٹ لینی ہے اسٹڈی ویزا کے لیے. پھر آپ نے بلاکڈ اکاؤنٹ جمع کرانا ہے. اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا، آپ جرمنی پڑھنے آ جائیں گے. ویری سمپل، ہر چیز الیبوریٹ ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی اپلائی کر کے جرمنی آتے ہیں. اس کو آپ کی کسی کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا الیبوریٹ ویب سائٹس کے اوپر، ڈارٹ کے اوپر سب کچھ مینشن ہے، ریکوائرمنٹس وغیرہ. تو یہ کویشچن کے آنسر جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ایک اپروچ کو بتانا ہے سب لوگوں کو. اور ایسا نہیں کہ آپ کو صرف میں پکڑ کرٹیسائز کروں، مگر یہ ایک کیس اسٹڈی لے کے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر واقعی آنا چاہتے ہیں نا جرمنی پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے پوچھنا کہ یار کتنے پیسے لگیں گے یہ وہ. لیکن مجھے کویشچن میں کوئی پرو ایکٹیونیس نظر نہیں آ رہی. اگر آپ یہاں آ بھی گئے نا کسی طرح، لیٹس سے منیمم PKR آپ نے لکھا ہے، وہ اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے اللیگل لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں کہ یار کتنے کم پیسے لوگے اتنے میں کرا دو میرا. سیٹ رولز ہیں. بلاکڈ اکاؤنٹ کے پیسے گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ایمبیسی سیٹ کرتی ہے رولز، یونیورسٹی اپلیکیشن مانگتی ہے اسپیسیفک ڈاکومنٹس کے ساتھ، ہر چیز سیٹ ہے. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو رعایت دے دے کہ یار ہاں یار کم سے کم میں توڑ دو کام، اس کا کیس آگے چلا دو. ایسے نہیں ہوتا. یہ اپروچ ہی آپ کی ایسے ہے کہ لگ نہیں رہا کہ آپ MSc میتھمیٹکس کر کے آگے پڑھنے یا ریسرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بس لگ رہا ہے کہ کسی طرح مجھے دھکا دے کے باہر پہنچا دو. یہ والی اپروچ لگ رہی ہے. اور اس میں پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہوگی کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے نا اس طرح کی اپروچ کے ساتھ، تو آپ کو واقعی اتنا زیادہ کمپٹیشن ملے گا یہاں پہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کی یہ اپروچ ایسی ہے. جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو کمپٹیشن فیل بھی نہیں ہوگا یہاں پہ. جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا اس کو
یہاں پہ آپ تو ایک کورس نہیں پاس کر سکیں گے اپنی یونیورسٹی میں اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا. اس کے بعد آپ نے جب جاب مارکیٹ میں جانا ہے, انٹرنشپس لینی ہیں یا ایون اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کس اماؤنٹ, کس لیول کی آپ کو پرو ایکٹیونیس ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ جرمنی کی تو ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں, یا جاب اپلائی کرنے کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. پوری دنیا میں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو تو اس میں یار آپ جتنے پرو ایکٹیو ہوگے, جتنا آپ اس میں انٹرسٹ شو کرو گے, اور وہ تبھی نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے ہوم ورک کیا ہو. ایک دفعہ اسی طرح میری لائیو سیشن میں کسی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھ سے کویشچن پوچھ رہے تھے کہ یار پی ایچ ڈی میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں نے 8-10 کویشچنس کا آنسر دیا, لیکن بعد میں جا کے مجھے ریئلائز ہوا 10 کویشچنس دینے کے بعد کہ اس بندے کا جو کویشچنس پوچھ رہا تھا آلموسٹ زیرو ہوم ورک تھا پی ایچ ڈی کے اوپر. میں آف کورس اگر کسی نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ نہیں کی تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ ان کو سب کچھ پتہ ہو, لیکن ایک اپروچ ہوتی ہے اور ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں ایز اے ریکروٹر بھی کمپنیز کے اندر, جرمن کمپنیز کے اندر, میں ایگزامپلس دیکھتا رہا ہوں لوگوں کے کور لیٹرس کی اور سی ویز کی, اور جو وہ انٹرویو میں باتیں کہتے ہیں. اپروچ اتنا میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کور لیٹر کیسے لکھا ہوا, آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, اور وہ تبھی آپ کی اپروچ بن سکتی ہے اگر آپ نے پہلے بیسک ہوم ورک کیا ہو. یہ جو آئیڈیا نا اسپون فیڈنگ کا, کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ہر چیز دے دے اور ہم بس اس کو فالو کر لیں, کوئی ہمیں یہ سیٹ 4 پوائنٹ لکھ کے بتا دے, اس کی بیس پہ ہم آ جائیں, پھر یہ بات بتا دے, پھر اس کی بیس پہ جاب مل جائے, پھر یہ بتا دیں اس کی بیس پہ یہ کر لیں, پھر کوئی یہ بتا دے شادی کر رہے ہیں نہیں کریں, پھر وہ کر لیں, پھر اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہیں نہیں, پھر وہ کر لیں, پھر اس کے ایسے کوئی بھی زندگی میں نہیں چل سکتا. اور اگر آپ اتنا زیادہ ہوم ورک کیے بغیر اور لوگوں پہ ڈپینڈ ہو کے چلیں گے, دیکھیں جو میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو لوگ آپ کو یوٹیوب پہ بتاتے ہیں نا, چلے میں اپنی بات بتا سکتا ہوں, وہ ایک مینٹورشپ ہے, وہ ایک گائیڈنس ہے, وہ اسپون فیڈنگ نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر ابراڈ آ رہے ہیں تو آپ کو ایک لیول آف میچورٹی خود سے دکھانا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, جرمنی میں میں اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں 19 20 سال کے, جو بیچلرس کرنے آئے ہوئے ہیں. آپ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماسٹرس کی, اس کے بعد بھی 3 سال آپ کو جاب نہیں ملی, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ مڈ 20s میں ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ. تو 19 سال کے 20 سال کے بچے یہاں پہ جرمن لینگویج میں پڑھائی کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ساتھ اسٹوڈنٹ جابیں کر رہے ہیں, ساتھ پڑھ رہے ہیں, ساتھ اکیلے رہ رہے ہیں. کیا کیا کر رہی ہے دنیا. جسٹ اس کو ایسے لیں, ایک چیز, اس کو میں نے کویشچن کو اسپیسیفکلی, یہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا تھا, نام بھی اسی لیے میں نے نہیں لیا, لیکن سب کو یہ میسج دینا تھا کہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جو مائنڈ سیٹ ہے, جو آپ کی اپروچ ہے, اس کو پرو ایکٹیو رکھیں. تھینک یو.